الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں اور قربانی کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت قرار دیا، ان کا طریقہ قرار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ قربانی کرنا ایک شوق ہوتا ہے، اور قربانی کا جانور لے کے آنا یہ بھی شوق، قربانی کے جانور کو لے کے پھرنا یہ بھی شوق، قربانی کے جانور کو ذبح کرانا اور اس کا گوشت بنوانا یہ بھی شوق، اور اس کو بھون بھان کے کھانا یہ بھی ایک شوق۔ ہمارا اول سے لے کے آخر تک شوق ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی، اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آزمائش قرار دیا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا کہ یہ آزمائش تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی، چھوٹی آزمائش بھی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں
دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن پوری قوم شرک کی عادی ہو چکی تھی۔ اس وقت کے حکمران بھی شرک کے عادی ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھرانہ بھی شرک کا عادی ہو چکا تھا۔ ان حالات میں جب توحید کی دعوت دی تو یہ توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اور کتنی بڑی آزمائش بنی کہ گھر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، اپنی برادری ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، اس وقت کی حکومت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، اور اس وقت اللہ کی توحید کی دعوت لے کے تنے تنہا اگر کھڑے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ مد مقابل آ گئے وہ لوگ، اور مد مقابل آ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پروگرام بنایا۔ اور ایک آدمی کو آگ میں جلانے کے لیے کوئی زیادہ آگ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ایندھن جمع کیا اور بہت بڑی آگ جلائی تاکہ اس آگ میں اس کی راکھ کا ذرہ بھی نہ مل سکے۔ اتنی زیادہ آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس جسم کی راکھ کون سی ہے۔ باقی ایندھن کی راکھ اور انسان ایک اس کے اندر ڈالا گیا ہو، اس کی راکھ وہ آپس میں مکس ہو جاتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو توحید کی دعوت دے رہے تھے وہ اپنی طرف سے تھوڑے ہی دے رہے تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تمام قدرتوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ یا نار کونی بردم و سلامہ، اللہ میاں نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ساتھ یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا صرف، فرمایا سلامتی والی بھی ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ وہ ٹھنڈک ہی عذاب بن جاتی، وہ ٹھنڈک ہی تکلیف کا باعث بن جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا عظیم ذریعہ تھا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معراج دی ہے، یعنی اپنا قرب دیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو قرب دیا تھا کوہ طور پہ، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا تھا مچھلی کے پیٹ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطایا آسمانوں پہ اور عرشوں پہ بلا کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا تھا آگ میں ڈال کے۔ جب آگ سے نکل آئے اور قوم سے مایوس ہو گئے اور قوم نے اپنا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور نکل کے کہنے لگے کہ میں جہاں اللہ تعالیٰ مجھے لے جانا چاہتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں، اپنے وطن کو چھوڑتا ہوں۔ قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور وطن کو چھوڑ کے اپنی بیوی کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے کے اندر تشریف لے آئے۔ تو ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی، ربی حب لی من الصالحین۔ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، لیکن بعضوں کو بڑے انتظار کے بعد اولاد ملتی ہے۔ پنجابی کہتے ہیں 100 سکھاں دا ایک پت، یعنی ایک بیٹا ہے اور اس کے لیے 100 مرتبہ نظر مانگنی پڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے دیے۔ تو بیٹا دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بشارت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بردبار برداشت کرنے والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔
اچھا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنائی۔ اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، لیکن اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ تو ان کی جو خوشخبری سنائی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تھی وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری سنائی جو نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن پاک میں تمہارے نبی کے جو والد ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی جب خوشخبری سنائی تو ان کو نبی نہیں کہا گیا، اور بنی اسرائیل کے جو والد تھے جن کی اولاد سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے، اور جن کی اولاد میں یہودی بھی ہوئے، اور جن کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے، اور جن کی اولاد میں عیسائی بھی ہوئے، تو ان کی خوشخبری سنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کہا ہے۔ ایک ہی صفحے پہ دونوں کی خوشخبریاں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری بھی ہے تو وہاں صرف لڑکا کہا ہے، اور یہ کہا کہ بردبار لڑکا ہوگا، برداشت کرنے والا لڑکا ہوگا۔ اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جب خوشخبری سنائی تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسحاق خوشخبری سناتے ہیں، اسحاق کی نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی اللہ میاں نے نہیں مانگنی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگنی تھی۔ ان سے ان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنی تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ کہہ دیتے کہ وہ نبی ہوں گے، تو نبی تو بڑی عمر میں جا کے انسان بنا کرتا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ ہونا تھا کہ اس نے اللہ کا نبی بننا ہے اور اس نے بڑی عمر پانی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذبح کرنے کا حکم دیتے تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہونا تھا کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اس نے ذبح ہونا نہیں ہے، تو آزمائش نہ ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور بیٹا دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بڑے سے بڑے ولی کا خواب وہی نہیں ہوتا، اور خلاف شریعت عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کی۔ کسی کو یہ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو بڑے سے بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی یہ خواب آ جائے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کسی صحابی کو بھی یہ خواب آ جائے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو جو خواب آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ آج کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کے جو احکام ہیں وہ صرف قرآن پاک میں ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کو دین نہیں مانتے۔ ارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو جاگتے ہوئے زندگی ہے، پیغمبر کا تو جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ وحی، تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، وطن چھوڑ کے آئے، اتنی قربانیاں دے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بیٹا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ بچہ نیک ہوگا، بڑا بردبار ہوگا، بڑا اچھا ہوگا۔ تو ایسا بیٹا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بڑے ہو کے اس نے کیا پڑھنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا دیا ہے ان کے بارے میں تو پتہ ہے کہ اس نے بڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، اس نے بڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، تو ان کو تو ان کے مستقبل کا بھی پتہ ہے۔ تو اتنا قیمتی بیٹا
جس کے مستقبل کے بارے میں بھی اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی، اور اب خواب کے ذریعے سے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس خواب پہ عمل کریں، اسماعیل علیہ السلام گھبرا جائیں اور مزاحمت کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنا ہم خیال بنانا پڑا۔ اور یہ خواب کب ہے؟ فلما بلغ معہ السعی، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، ساتھ آنے جانے کے قابل ہو گئے تھے، یعنی تھوڑے سے ذرا سیانے لڑکے ہو گئے تھے، تو تھوڑے سے اونچے ہو گئے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، پورے مرد نہیں ہوئے تھے، تو لیکن ابھی تھے تو لڑکے ہی، لیکن ابراہیم باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے، باہر آنا جانا باپ کے ساتھ اس قابل ہو گئے تھے۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب یہ اس عمر کو پہنچے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قربانی جو ہے نا وہ یہاں نہیں ہے، وہ حج میں ہوتی ہے، حالانکہ حج ہوا ہے جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر اس وقت ہوئی ہے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ لینے کے قابل ہو گئے تھے، اور قربانی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے ہے، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، تو اس وقت یہ قربانی ہوئی ہے۔ تو اس لیے قربانی الگ چیز ہے، وہ پہلے کی ہے، قربانی کی تاریخ پہلے کی ہے اور حج کی تاریخ بعد کی ہے۔ لما بلغ معہ السعی، فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، یہ نہیں فرمایا کہ ذبح کر دیا تجھے، خواب میں یہ دیکھا ہے تجھے ذبح کر دیا، ذبح کر دیا نہیں، ذبح کر رہا ہوں، ذبح بڑا عمل کر رہا ہوں۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا نا، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں اپنی سچے ہونے کے لیے، لیکن اس کی کوئی ایک بشارت بھی صحیح نہیں ہوئی، کبھی پوری نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ وہ کہتا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں گا نا تو پھر ہیضہ کی بیماری میں مروں گا، تو اس کی یہ خوشخبری پوری ہوئی، ہیضہ کی بیماری کے اندر وہ مرا ہے، بری موت وہ مرا ہے۔ تو ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ اس کی کوئی ایک بشارت بھی پوری نہیں ہوئی۔ کہنے لگے جی اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا اور کسی نبی کے ساتھ کیسا ہوا، کب ہوا ایسا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹا ذبح کیا ہے، ہوا تو نہیں ذبح، تو خواب تو پورا نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، بلکہ خواب یہ دیکھا ہے ذبح کر رہا ہوں، چنانچہ وہ خواب ضرور پورا ہوا۔ تو بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو جو ہے اپنی رائے دے کیا کرنا چاہیے تجھے، یعنی تو اس خواب کی تعبیر کیا سمجھتا ہے۔ لیکن بیٹا جو تھا وہ پیغمبر کا بیٹا تھا، وہ جانتا تھا کہ میرا والد پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ بچپن میں جانتے تھے۔ آج بڑی عمر میں لوگ جا کے پیغمبر کی بات کو دین نہیں مانتے۔ تو فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پہ عمل کریں، آپ اپنا آپ اللہ کا حکم پورا کریں، مجھ سے پوچھنے والی بات کیا ہے؟ باقی رہا میری بات ہے تو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں تیار ہوں، آپ مجھے ذبح کرو گے میں صبر سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، کمال ہو گیا۔ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اچھا، جتنا بڑا صبر اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہے، دنیا میں اس صبر کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ ایک ہی بار دنیا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، بار بار یہ واقعہ دنیا کے اندر پیش نہیں آیا، نہ پیش آئے گا، آئندہ پیش آئے گا، ایک ہی بار پیش آیا ہے۔ اتنا بڑا صبر کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ستجدنی صابرہ، مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، بلکہ فرمایا صبر کرنے والے دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، ان صبر کرنے والوں میں سے ایک صبر کرنے والا میں بھی ہوں گا۔ اللہ اکبر! ہیں اتنے بڑے صابر، لیکن اپنے آپ کو بڑا صابر نہیں کہہ رہے، بڑا صبر کرنے والا نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بے شمار صبر کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ادنا ایک صبر کرنے والا ہوں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اور پھر یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے کہ میں ضرور صبر کروں گا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلما، دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، باپ بھی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے اور پیشانی کے بل لٹا دیا، کروٹ نہیں، الٹا لٹایا تاکہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کے ترس نہ آئے، پیشانی زمین کے اوپر کر دی اور پھر چھری پھیرنی شروع کی۔ وَنَادَيْنَاهُ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا کے چھری پھیرنی شروع کی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا چھری پھیرنے کا، اور چھری کو حکم تھا نہ کاٹنے کا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر رہے تھے جو اللہ کا حکم ان کو تھا، اور چھری وہ کام کر رہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کو تھا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم دیا، انہوں نے اس حکم پہ عمل کر لیا، اور چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کاٹنے کا حکم دیا اور انہوں نے وہ حکم پورا کر دیا۔ پھر اللہ یہ فرماتے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم دیا ان کو۔ اور کہہ رہا ہے کہ جب وہ مینڈا لے کے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کے آئے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح کرنے کے لیے، اور مینڈا لے کے آ رہے تھے تو آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو مینڈا آ رہا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح کیا جائے گا۔ وہ فدیناہ بذبح عظیم، تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ کلمات تشریق بن گئے، کہے تو اس وقت تھے، انہوں نے باپ اور بیٹے نے کہے تھے جب اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تھے، لیکن اب یہ قیامت تک یہ کلمات عید کے موقع پہ کہے جائیں گے، قربانیوں کے موقع پہ کہے جائیں گے، ایام تشریق میں نمازوں کے بعد کہے جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہوگی تو قربانی جو ہے نا حتی الوسع کرنی چاہیے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آخر کار مینڈا ذبح کیا تھا، لیکن ثواب ان کو بیٹا ذبح کرنے کا ملا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری قربانی، اگر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت ہے تو ہم بھی ذبح تو جانور کریں گے، لیکن اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا ذبح کرنے کا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جتنی ہمت ہو سکتی ہے کوشش کر کے، ہمت کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔